کہ قرآن کریم نے مقام مصطفیٰ کو ان الفاظ سے بیان کیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ پیارے جب کوئی منگتا آئے تو تو نے منع نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے جو مانگا جاتا تھا وہی ملتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں استغاثہ جائز نہیں ہے، نبی سے مانگنا شرک ہے۔ قرآن مصطفیٰ کا پتہ بتا کے در رسول پہ بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے پیارے اگر تیرے پاس کوئی آئے تو تو نے کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کوئی دنیا مانگے تو دنیا دینی ہے، جنت مانگے تو جنت دینی ہے۔ اب آؤ اس کے ضمن میں دو تین حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، انہوں نے دنیا مانگی، سرکار نے دنیا عطا کر دی، انہوں نے جنت مانگی، سرکار نے جنت عطا کر دی۔ اور یہ احادیث اس بات پہ شاہد ہیں کہ جس نبی مختار کے ہم ماننے والے ہیں وہ بے بس نہیں ہیں بلکہ رب کے وہ محبوب ہیں کہ رب نے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما کر فرمایا کہ محبوب کہ میں عطا کرنے والا ہوں تو جس کو جو چاہے جتنا چاہے عطا فرمانے والا ہے، آگے تقسیم کرنے والا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر ان کی آنکھ پہ تیر لگا اور آنکھ مبارک زخمی ہو گئی، آنکھ سے یہ پتلی نکل کے باہر آ گئی۔ وہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے درد سے کراہتے، مفہوم حدیث سے پاک عرض کر رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ پہ تیر لگا ہے، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، میں آنکھ سے محروم ہو گیا ہوں، یہ آنکھ کی پتلی میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا حضرت قتادہ جانتے تھے اگر آج کا کوئی مولوی ہوتا، آج کا کوئی بدمذہب ہوتا، آج کا کوئی دو نمبر ہوتا، بارگاہ رسالت میں نقش ڈھونڈنے والا ہوتا تو وہ کہتا کہ اگر آنکھ چلی گئی ہے تو کسی طبیب، ظاہری طبیب کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، اگر مانگنی ہے تو رب سے مانگو، مصطفیٰ سے مانگنا تو شرک ہے۔ لیکن حضرت قتادہ نے ایسے دو نمبر لوگوں کے اس باطل عقیدے پہ کاری ضرب لگاتے ہوئے، اپنا ہاتھ پہ اپنی آنکھ رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ آنکھ ضیاء ہو گئی ہے، تیر لگا ہے، یہ پتلی باہر آ گئی ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے قتادہ میں تو حکیم نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جا رب سے مانگ، یا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ حضرت قتادہ جانتے تھے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں دنیا مانگی جائے سرکار دنیا عطا کرتے ہیں، جہاں جنت مانگی جائے سرکار جنت عطا کرتے ہیں۔ جا کے عرض کی آقا آنکھ کی پتلی ہاتھ میں ہے، آنکھ ضیاء ہو گئی ہے، دشمن کا تیر لگا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے وہ حضرت قتادہ سے فرمایا اے قتادہ اگر تو صبر کرے، اس ایک آنکھ پر تو زندگی گزارے، تو صبر کرے تو میں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں، تجھے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اس کے صبر پر اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت قتادہ بھی بڑے پیارے ناز والے صحابی تھے، حضور کے غلام کبھی ناز دکھاتے ہیں کبھی نیاز دکھاتے ہیں۔ وہ بارگاہ رسالت میں بڑے ناز کے انداز میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ نے بتایا جو نازل ہو رہی ہے قرآن ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ نے بتایا ہے جنت اور دوزخ حق ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ نے بتایا آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ نے بتایا یہ اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ہم ایمان لائے ہیں۔ جنت تو آپ کے قدموں کے صدقے میں ہمیں ملے گی، مجھے آنکھ بھی عطا فرما دیں۔ سرکار مسکرائے اور مسکرا کر وہ آنکھ کی پتلی اس مقام پر لگ کر اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ نے میری اس آنکھ کی روشنی کو دوسری آنکھ سے زیادہ فرما دیا، اور تاہم وصال میری اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ سے ہمیشہ زیادہ رہتی تھی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں
جو مانگنے جاتا تھا حضور عطا فرماتے تھے۔ اب حضرت قتادہ نے آنکھ مانگی، مصطفیٰ نے آنکھ عطا کر دی۔ حضرت ربیعہ بڑی مشہور حدیث پاک بخاری شریف کی، حضرت ربیعہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے، حضور کی خدمت کرتے، ایک دفعہ دریائے رحمت جوش میں آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ۔ اب یہ جو سال ہے نا، اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ ربیعہ تو مجھ سے پیسے مانگ سکتا ہے، تو مجھ سے زمین مانگ سکتا ہے، تو مجھ سے فلاں چیز مانگ سکتا ہے اور فلاں نہیں مانگ سکتا۔ مطلق فرمایا سال ربیعہ، تو دنیا مانگ، جنت مانگ، آخرت مانگ، عاقبت مانگ، جو مانگے گا بارگاہ رسالت سے عطا ہوگی۔ حضرت ربیعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، مصطفیٰ کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ان کی خدمت سے خوش ہو کر مصطفیٰ کریم نے فرمایا سل ربیعہ مانگ۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کا مال چاہیے، نہ دنیا کی رنگینیاں چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ اولاد چاہیے، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ جنت اور جہنم یہ رب دیتا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ رب کرتا ہے اعمال کی بنیاد پر، لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی سائل کو منع نہیں کرنا، کسی سائل کو چھڑکنا نہیں ہے۔ حضرت قتادہ آئے، مصطفیٰ نے آنکھ عطا فرما دی، حضرت ربیعہ آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے ربیعہ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جنت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرنے والا ہے۔ تو حضور دنیا بھی عطا کرتے ہیں، حضور جنت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور بخشش پہ ایک آخری حدیث پاک اور اس پہ بات ختم کروں گا کہ حضور سے جو چیز مانگی جائے حضور کی بارگاہ سے وہ چیز ملتی ہے، حضور عطا فرماتے ہیں۔ دنیا مانگو دنیا ملتی ہے، جنت مانگو جنت ملتی ہے۔ اگر حضور سے بخشش مانگو، اور یہ پتہ بھی قرآن بتا رہا ہے، قرآن کریم کے بڑے مشہور الفاظ کریمہ ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہ جب تم جان پر ظلم کر بیٹھو، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو جاؤ در رسول پہ آ جاؤ، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے بخشش طلب کرو اور رسول تمہاری سفارش کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات یہ وہ بارگاہ تھی، پہلے رب نے فرمایا کہ محبوب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، سائل دنیا مانگنے والا آیا تو دنیا عطا فرمائی، جنت مانگنے والا آیا تو جنت عطا فرمائی۔ اب بخشش ہے تیسری چیز، اور بخشش بھی سرکار کیسے عطا فرماتے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام یہ عطا فرمایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہ لوگوں جب جان پہ ظلم کر بیٹھو، جب گناہ سرزد ہو جائے، جب غلطی ہو جائے، تو در رسول پہ جھک جاؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے بخشش طلب کرو اور رسول تمہاری بخشش کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عربی صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے، وہ دور دراز علاقے کے رہنے والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدینہ طیبہ آئے کہ جان پہ ظلم ہو گیا، گناہ کر بیٹھا ہوں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گا، اللہ کریم کے محبوب سے اپنے گناہ کی بخشش کی سفارش کرواؤں گا، اللہ بخش دے گا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو دیکھا کہ مدینے کی فضا سوگوار ہے، مدینے کی گلیاں سوگوار ہیں، ہر طرف فراق مصطفیٰ میں مدینے کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں، جس کسی سے حضور کا پتہ پوچھتے ہیں کوئی جواب نہیں ملتا، پریشان ہے کہ جان پہ ظلم کیا تھا، گناہ سرزد ہو گیا، بخشش کے لیے قرآن نے در رسول کا پتہ بتایا ہے، شہر مدینہ میں پہنچا ہوں، مصطفیٰ کریم سے ملنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کا جس سے پتہ پوچھتا ہوں بیگی آنکھوں سے استقبال کرتا ہے، مصطفیٰ کے لیے کوئی لب کھلتے نہیں ہے۔ اسی حالت میں اس کی ملاقات مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتی ہے، عرض کرتا ہے علی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، دور دراز علاقے سے آیا ہوں، جان پہ ظلم ہو گیا تھا، بخش
بخشش کے لیے قرآن نے مصطفیٰ کا پتہ بتایا ہے۔ میں مصطفیٰ کے در پہ حاضری کے لیے آیا ہوں کہ جا کے اپنے غم مصطفیٰ کو سناؤں گا اور حضور میری بخشش کی سفارش کریں گے، اللہ بخشش کا پروانہ جاری فرما دے گا۔ حضرت علی کی آنکھیں بھی پرنم تھی، فرمایا 3 دن ہوئے ہیں مصطفیٰ تو وصال ظاہری فرما چکے ہیں۔ اس صحابی نے جب یہ بات سنی، مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومتا ہے، مدینہ کی خاک اپنے سر میں ڈالتا ہے، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا اور پتہ قرآن نے بتایا تھا کہ اگر بخشش چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ حضور کو پردہ فرما چکے ہیں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ وہ تڑپ رہا ہے، مدینہ کی گلیوں کی خاک چہرے پہ مل رہا ہے۔ حضرت علی کو اس کا تڑپنا برداشت نہ ہوا، مولا کائنات نے اس کے بازو سے پکڑا اور اسے پکڑ کے قبر مصطفیٰ پہ لے کے جا کر کہا کہ یہ حضور آرام فرما ہے، جا اپنے غم مصطفیٰ کو بیان کر، جا حضور کے وسیلے سے دعا کر۔ حضرت علی کے اس قبر پر چھوڑنے سے وہ عراقی صحابی قبر میں حضور کو اپنے غم سناتا ہے، یا رسول اللہ جان پہ ظلم ہوا تھا، گناہ سرزد ہو گیا تھا، قرآن نے آپ کا پتہ بتایا ہے، آپ کو پردہ فرما چکے ہیں، آپ کو وصال ظاہری فرما چکے ہیں، بخشش کا پروانہ اس در سے ملنا تھا، اب آپ نہیں رہے، میری بخشش کیسے ہوگی؟ وہ رو رو کے قبر مصطفیٰ پر حضور کو اپنا غم سنا رہا ہوتا ہے کہ قبر انور سے آواز آتی ہے، اے میری قبر پہ رو کے آنے والے خوش ہو کے لوٹ، قد غفر لک، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اس بارگاہ میں جو بھی سائل آتا ہے سوال کرنے والا، اگر بخشش مانگے حضور بخشش عطا فرماتے ہیں، اگر جنت مانگے حضور جنت عطا فرماتے ہیں، اگر دنیا مانگے حضور دنیا عطا فرماتے ہیں۔ سمین ذی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس کا تقاضا اور ادب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، کہ جب جان پہ ظلم ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو در رسول پہ آ جاؤ۔ فرمایا کہ جو تو حضور کے در پہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے در رسول پہ جائیں، حضور سفارش کر دیں تو اللہ جنت کا پروانہ جاری فرماتا ہے، بخشش کا پروانہ جاری فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی کی مالی حالت نہیں، علماء فرماتے ہیں اگر وہ فائنینشلی کمزور ہے، مالی حالت نہیں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا اور اب بخشش کا پروانہ چاہتا ہے تو وہ اپنے تصورات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اور حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے اور میں اب اپنی گفتگو کو طوالت نہیں دینا چاہتا، زور سے اثر پروگرام کا وقت تھا، اثر کی اذان بھی کافی وقت ہو گیا ہے، ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے وسیلے سے اللہ ہمارے بھائی کو، کاشف بھائی کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سب جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، یہ ماہ ربیع پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال پاک ہے۔ مختلف روایات ہیں 9، 11 اور 17، لیکن شیخ موقع شیخ عبدالحق محدثی دہلوی باثبت من السنہ میں فرماتے ہیں کہ جو 11 تاریخ ہے آپ کے وصال کی، یہ سب سے اشہر اور سب سے زیادہ مشہور روایت 11 تاریخ ہے۔ آپ کو 11ویں تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ قادریہ کے عظیم صوفی بزرگ تھے اور تمام سلاسل کے مشائخ جو ہے ان کے لیے وہ حضور غوث پاک کے سائے سے ہو کر ان کا سلسلہ جاتا ہے۔ آپ کا فرمان قدمی حاضری اللہ رقبہ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا آپ کے زمانہ ماں بعد زمانہ قیامت تک کے لیے، کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا نہیں دیتا ہے۔ آنے والی جمعرات یہ بڑی گرم شریف کا دن ہے، اپنے گھروں میں دعا کا اہتمام کریں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان مدینہ غربی نکیال میں بڑا پروگرام ہوتا ہے 11ویں شریف کا، اور ہمارے نکیال شہر کی حدود میں جو سب سے بڑا پروگرام ہے وہ فیضان مدینہ غربی نکیال میں ہوتا ہے، جس میں خطابات بھی ہوتے ہیں، اسی پیمانے پہ لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے بڑی 11ویں شریف کا۔ بعد نماز مغرب تا عشاء یہ پروگرام ہوگا، جس میں آپ میں سے جو احباب توفیق رکھتے ہیں آ سکتے ہیں وہ ضرور کوشش کریں۔ یہ بزرگان دین میں اکثر یہ بات اپنے جمعہ کے خطبہ میں بھی کہتا ہوں کہ جو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہم نہ بھی دعا کریں تو وہ مقبول بارگاہ الہیہ ہے، لیکن جب ہم کسی بزرگ کے